لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر قیام اللیل کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سامعین کرام، رات کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا بڑی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ بندہ اپنے پروردگار کو اس وقت یاد کر رہا ہوتا ہے جس وقت سارا جہاں سو رہا ہوتا ہے۔ بندہ اپنے مولا کو منانے کے لیے اپنی راحت، اپنا سکون اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے مولا کو منانے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کریم کی تلاوت کر کے، کبھی قیام کی صورت میں، کبھی رکوع و سجود کر کے اپنے پروردگار کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے آسمان سے اپنی انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے۔ سامعین کرام، قیام اللیل کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کر دیتا ہے اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ سیدھی بات زبان سے نکالتا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے، اپنے پروردگار کو منانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے نفس کو پامال، یعنی اس کا نفس اس کے اوپر کبھی غالب نہیں آتا اور اس کے دل اور دماغ سے ہمیشہ سیدھی بات نکلتی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر اپنی ذکر و عبادت اور اپنی یاد کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کیا کریں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اس آیت کے اوپر اگر غور کریں تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیام اللیل کا لفظ زلفا من اللیل سے فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو اٹھ کر اپنے پروردگار کو منانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی قیام اللیل کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے لوگوں کا بھی طریقہ ہے۔ تو ہم سے پہلے لوگوں سے مراد اولیاء کرام، صحابہ کرام اور انبیاء کرام ہیں، کیونکہ ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ وہ رات کو اٹھ کر اپنے پروردگار کو منانے کے لیے اپنی نیند کو ختم کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرتے تھے۔ سامعین کرام، کیونکہ رات کے قیام کے اندر گناہوں سے بچنے کا سبب بھی ہے، گناہوں سے مغفرت کا سبب بھی ہے اور کامیابی کا سبب ہے۔ سامعین کرام، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو چاہتا ہے کہ بلندی کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگے۔ تو سامعین کرام، میری اس گفتگو کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کو منانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگنا شروع کر دے، اور جو شخص کامیابی پانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگنا شروع کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ